اللہ کریم نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن کچھ لوگاں دے چہرے سیاہ کالے ہون گے، کچھ لوگاں دے چہرے سفید ہون گے۔ اللہ کریم نے فرمایا وے او لوگ جڑے دنیا وچ کفر کرنے نے، کافر کفر دی حالت وچ مرنے نے، قیامت والے دن انہاں دے چہرے کالے ہون گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ تے کافران دے چہرے قیامت والے دن کالے ہون گے، سیاہ ہون گے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم میں، جاؤ جہنم دا تے عذاب دا ذائقہ چکھو، تے جنہاں دے چہرے سفید ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خالق کائنات نے فرمایا وے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جنہاں لوگاں دے چہرے قیامت والے دن سفید ہون گے، اللہ کریم فرمائے گا تسی میری رحمت وچ آ جاؤ، تسی میری رحمت وچ آ جاؤ، میری رحمت وچ داخل ہو جاؤ۔ اللہ کریم فرمائے گا تسی میری جنت وچ داخل ہو جاؤ۔ تے ایمان والیو توجہ کریو، جنہاں دے چہرے سفید ہون گے، ان اس آیت کی تفسیر میں کریم آقا پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری حدیث مبارکہ نقل کرنا وا۔ ایمان والے کملی والے آقا نے فرمایا میرے غلاماں دے چہرے، میرے غلاماں دے وضو والے اعضاء۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن تسی کیوں جی آپ پہچانو گے، کس طرح اپنے امتیاں تے اپنے غلاماں نو پہچانو گے؟ کملی والے آقا نے فرمایا وے جدو میرے غلام میدان محشر وچ آون گے، انہاں دے وضو والے اعضاء چمک رہے ہون گے، وضو والے اعضاء چمک رہے ہون گے، انہاں دے چہرے چمک رہے ہون گے۔ ایک حدیث نے اندر آنا وے غلامان رسول دے چہرے چمک رہے ہون گے۔ فرشتے پوچھن گے، اے لوگ پوچھن گے اے کون لوگ نے جنہاں دے چہرے تے نور ہے؟ فرشتے آکھن گے اے نبی دے او غلامن جڑے دنیا وچ اپنے کریم آقا دے درود و سلام پڑھنے رہنے آئے۔ اللہ اکبر۔ کسی عاشق نے لکھیا، فارسی والے عالم نے، صوفی نے لکھیا غفلت ازوے یک زاما صد مرگداں اور زندگی یادست نزدے عارفاں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جیڑا دنیا وچ غفلت وچ زندگی گزارنا وے، غفلت وچ اللہ دی یاد تو، اللہ دے نبی دی یاد تو غفلت وچ زندگی گزارنا وے، اللہ دی ذکر اللہ دی عبادت تو غفلت وچ ایک لمحہ گزاریا ہویا 100 موتاں نے برابر ہے۔ موت بڑا مشکل لمحہ، بڑا مشکل لمحہ انہاں دے واسطے، ایمان والیاں واسطے کریم آقا نے فرمایا جدو موت آندی ہے ایویں جویں مکھن وچوں وال کوئی کڈے پتہ نہیں چلدا۔ ایمان والیاں دی موت ایہو جہی ہونی ہے تے پھر قبر دا عالم ایمان والیاں واسطے، قبر دی زندگی ایہو جہی ہونی ہے۔ قرآن مجید دے اندر آنا وے کہ ایمان والے جدو قیامت والے دن اٹھ کے آون گے، آکھن گے کہ ہیلا تے سی قبر وال گئے ہاں تے ہیلا سی میدان محشر وچ، تے انہاں دا حساب و کتاب ایمان والیاں دا اتنے جلدی ہوے گا کہ ادھروں قبر وچ اٹھ کے میدان محشر وچ آون گے تے اتھوں فرشتے آکھن گے آؤ ایمان والیو فرض نماز دے برابر، جتنا فرض نماز پڑھنے دے ٹائم لگنا نا اتنا ٹائم حساب و کتاب تے لگے گا۔ لیکن راجہ عاقب راجہ جاوید اقبال صاحب دے بارج قبلہ شوکت افضالی صاحب پہ فرمانے آئے کہ جمعے والے دن انہاں دی روح پرواز کر گئی، بڑے خوش نصیب ہے نبی دے سچے غلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں دے بیٹے جنازہ پڑھایا ماشاءاللہ جی۔ قسمت والے اولاد ہونی ہے، قسمت والے والدین ہونے کہ جنہاں دی اولاد آئے ہائے نبی کریم نے فرمایا او
نیک اولاد بھی والدین واسطے صدقہ جاریہ ہونی ہے جڑی اولاد اپنے ماں پیو تو پچھے نے دعاواں دا تمام کردے نے او ولدن صالحین یدعو لہو جڑے اولاد اپنے والدین دے واسطے ایصال ثواب دا تمام کردے نے او بھی صدقہ جاریہ ہوندے نے میں عرض بیا کرنے ہیں سامنے جی وقار مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا زندگی یا دست نزدے عارفاں ایک لمحہ اللہ دیا تو غفلت گزریا 100 موتا نے برابر ہے تکو نہ موت بڑا اوکھا ویلونا ہاں جی بڑا اوکھا ویلونا لیکن ایمان والے واسطے موت تحفہ بن کے آنی ہے تحفہ خوشی نہ لوگ قبول کر دینے تے ایمان والے واسطے تحفہ بن کے آندی ہے اے موت اے او جئی چیز ہے اے او جیا دروازہ وے کملی والے نے فرمایا اے موت حبیب نو حبیب نال ملا دینی ہے ہاں ہاں ایمان والے عاشقان رسولہ قبر دے اندر دیدار مصطفیٰ دی تڑپ تے طلب ہونی ہے دیدار مصطفیٰ دی توجہ کریو ایمان والے جڑے دنیا میں زندگی اللہ دے رسول دی یاد گزار دینے اللہ کریم نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ جدو نماز پڑھ چکو تو مینوں یاد کریا کرو اللہ فرمایا مینوں یاد کریا کرو یا اللہ کتنا یاد کرا فرمایا قیاماً جدو کھلوتے ہو وہ تاں بھی مینوں یاد کرو وقعوداً جدو بیٹھے ہو وہ تاں بھی یاد کریا کرو وعلا جنوبکم اللہ فرمانا ایمان والے ہو جدو سونے واسطے راتی لیٹ جاؤ تاں بھی مینوں یاد کریا کرو تے میری یاد نال جدو تساں چین تے قرار مل جاوے آؤ ایمان والے جنہاں نے اللہ دی یاد میں زندگی گزاری ہونی ہے پھر اللہ کریم کی فرمانا ہے قارے او بابلدہ گانے بد چنا پھر اللہ اپنی یاد نال اپنے بندیاں تے کرم فرما دینا وے اور او کرم فرما بود پر آسیاں اللہ کریم اپنے یاد کرن والے بندیاں تے کرم فرما کے تے انہاں تے کرم فرما کے انہاں دے سارے گناہ معاف کر دینا وے آخر پیش کر دینا وے سامنے جی وقار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا لوئی لوئی پرے لے بندیا او جیت پانڈا پرلا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی تد ڈرنا دنیا تے نیک عمل کر لو اللہ کریم نے فرمایا جنہاں ایمان دی حالت وچ نیک عمل کیتے انہاں دی دنیا بھی کامیاب ہے قبر دی آخرت بھی کامیاب ہے اللہ اکبر کبیر آخری پہ پیش کرنا جنہاں دے چہرے اللہ کریم نے فرمایا سفید ہونگے آئے ہائے کہ ای دنیا مسافر خانہ کوئی آوے تے کوئی جاوے کیے مجالے کسے دی تھے یارو پکے ڈیرے لاوے کلی با بچھوڑے والی تے کچھ نہیں چھوڑیا پلے او نصیر بھی ڈر چلے لے تے حجرے رہ گئے کلے ماں پیو بڑی ہاں جی شان ہونے نے کر دی جنت ہونے نے ماں پیو کاروے چاہون تے بڑا سکون ہونا وے ہاں جی بڑا چین تے قرار ہونا وے اولاد بڑی بیگم ہونی ہے تے جنہ دے چہرے قیامت والے دن چمک رہے ہونگے حضور نے فرمایا نبی پاک نے کہ میرے غلاموں دے چہرے چمک رہے ہونگے ہن پتہ چلیا اتھے اللہ فرمایا کہ جنہ دے چہرے چمک رہے سفید ہونگے نا کہ او جنت وچ ہاں جی کہ اللہ دی رحمت داخل ہونگے تے جنہ دے چہرے کالے ہونگے او جہنم وچ ہن نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں دے وضو والے اعضاء قیامت والے دن چمک رہے ہو سن تے کہن والا کہنے کرم آج بالا ہے بام آ گیا ہے زباں پر
محمد کا نام آ گیا ہے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ اللہ کریم راجہ جاوید اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے قبر دی منازل اور دو جہنم وچ کامیابیاں نصیب فرماون، اور راجہ مختیار صاحب ماشاءاللہ انہاں دے والد گرامی یا رب العالمین انہاں دے بھی درجات بلند فرماؤ۔ راجہ عاقب جاوید صاحب، راجہ آصف جاوید صاحب، راجہ یاسر جاوید صاحب اور انہاں دی پوری فیملی یا رب العالمین صبر جمیل عطا فرماؤ۔ اللہ کریم اسا ساریاں دن رات اپنی یاد وچ رہنے دی توفیق نصیب فرماؤن۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب دی یاد وچ رہنے دی توفیق نصیب فرماؤن۔ سنگیو تے بیلیو کامیابی اسے وچ کہ اسی شریعت مطہرہ دے اتے عمل کرساں اور اللہ دی بارگاہ وچ ہاں جی جبین نیاز جکاساں اور اسی اللہ نے یاد کرساں کہ جس ویلے اللہ نو یاد کرسو نا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرشد نے بھیجیا تے انہاں نال دو پیر بھائی بھی آئے بھیجیا بھئی اس تھان تے جا کے مرغی ذبح کرنی ہے جتھے کوئی نظر نہ آوے، او دو ذبح کر کے لے آئے تے غوث پاک نہیں تے جدو مرشد نے پوچھا تو نہیں کہ میں جس پاسے بھی گیا میں نو اللہ نظر آ رہا سی، میں جس پاسے بھی گیا میں نو اللہ نظر آ رہا سی تے اللہ ویکھ رہا سی تے میں پھر اے جناب اللہ مرغی ذبح کر کے نہیں آندی۔ اس واسطے مرشد نے ویکھیا کہ جدوں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نو اللہ کریم دی ذات نظر آ گئی تے ہاں جی پھر انہاں آکھیا جا تو ولایت دا حقدار ہے تو سامنے جی وقار دل وچ ہاں جی اساں نے اللہ نے یاد کرنی ہے۔ ذکر دا لغوی معنی اقیم الصلاۃ علی ذکری، اللہ فرمایا نماز پڑھیا کرو تاکہ تانوں میری یاد حاصل ہوے تے نماز اس انداز وچ پڑھی جائے کہ جویں ہاں جی اللہ ویکھ رہا، ہاں جی اللہ ویکھ رہا۔ اللہ کریم سونی محفل پاک نو اپنی بارگاہ دے وچ کر قبول و منظور فرما کے اساں سارے دے گناہاں نو اللہ کریم معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت خطاب آپ نے سماعت کیا ہے۔ راجہ جاوید اقبال صاحب اور جناب مرحوم مغفور راجہ مختار حسین صاحب اور خاندان کے دیگر مرحومین جتنے بھی ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے جو کچھ بھی ختم شریف کا اہتمام کیا گیا ہے، پہلے دن سے لے کر آج تک احباب پڑھ بھی رہے ہیں، گھر والے بھی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن آج خصوصی طور پر سورہ یاسین بے شمار مرتبہ پڑھی گئی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے یہ بھی شامل ہوگا اس گلدستے میں، کیونکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 10 نیکیاں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قرآن پاک 85 جمع 4 مرتبہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کلمہ شریف لاتعداد مرتبہ پڑھا گیا ہے، سورہ ملک بھی لاتعداد مرتبہ پڑھی گئی ہے، درود شریف بے حساب بے شمار پڑھا گیا ہے، مختلف سپارے وہ بھی پڑھے گئے ہیں، استغفر اللہ کا ذکر لاتعداد کیا گیا ہے اور کل شریف لاتعداد پڑھی گئی ہے، سورہ علم نشرح لاتعداد مرتبہ پڑھی گئی ہے، سورہ فیل، سورہ وتین اور سورہ کل، سورہ عصر، سورہ قریش اور سورہ نصر اور سورہ قدر، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اوراد و وظائف کیے گئے، درود شریف پڑھے گئے۔ آپ احباب جو کچھ پڑھ کے نماز کے بعد جو کچھ پڑھتے ہیں، اور ہمارے مرکز اہل سنت جامعہ حسنینیہ احیاء العلوم میں 4 قرآن مجید کے جو طلباء نے ختم کیے ہیں وہ بھی شامل کیے جائیں گے، اور مرکز اہل سنت جامعۃ الحبیب ضیاء العلوم علامہ قاری محمد صدیق رضوی چشتی صاحب ان کی نمائندگی اس وقت فرما رہے ہیں۔ نازش اہل سنت خطیب باکمال حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد سعد چشتی صاحب فاضل منہاج یونیورسٹی لاہور، آپ ان کی نمائندگی بھی فرما رہے ہیں چونکہ آپ مصروف تھے اپنے استادوں کے عرس کی تقریب میں، تو اس وجہ سے آپ تشریف لائے۔ وہاں بھی جو طلباء نے قرآن پاک پڑھا ہے وہ بھی اس میں شامل کریں گے، میں نے جو پڑھا آپ احباب نے پڑھا سب جمع کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھیں گے۔ میں ختم شریف کے لیے حافظ فرید صاحب ہاں جی آپ تشریف لائیں، حافظ فہد صاحب آپ تشریف لائیں، آپ بھی تشریف لائیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل